ہر شخص کہتا ہے میں اپنے ٹاپک میں تمہیں حدیثیں دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے وہ اس کے مخالف ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں حدیث دیتا ہوں۔ اب جو ایک سادہ ذہن ہے وہ اس پریشانی میں ہے کہ میں دو مختلف سوچ کے لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں اور دونوں کہتے ہیں احادیث سے ہم آپ کے لیے دلائل لاتے ہیں۔ اس چیز نے لوگوں کے دلوں میں جو حدیث پاک کی اہمیت تھی نا اس کو نیچے کر دیا کہ یہ کیسی چیزیں، دو مخالف سائیڈ پہ بندے کھڑے اور دونوں کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل موجود۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن میں آپ سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ احادیث طیبہ کے بیان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ فرامین پاک ہے، ان کو اس اہتمام اور پھر اس احتیاط کے ساتھ بیان کیا جائے کہ لوگوں کے ذہن میں اس کی اہمیت آشکار ہو جائے کہ واقعہ حدیث پاک کی کیا ہی اہمیت ہے، کیا ہی برکات۔ اگر صحیح بات کروں نا آپ کے سامنے تو یہ جو قرآن پاک ہے نا، ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، قرآن پاک کو جو قرآن پاک کی حیثیت سے ہم مانتے ہیں یہ بتایا ہی حدیث نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں بتایا کہ قرآن پاک کو کس طرح آپ نے جمع کرنا ہے، کون سی سورت کہاں رکھنی ہے، کون سی آیت کہاں رکھنی ہے، یہ ساری چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے۔ پھر بہت ساری آپ کی یعنی ساری عبادات، یہی ہم نماز ابھی اب پڑھ کے بیٹھے ہیں، نماز کا اقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، مختلف الفاظ کے ساتھ اقامت صلاۃ کا قرآن پاک میں ذکر ہے، لیکن پڑھنی کیسے ہے یہ کیا کون بتائے گا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے روشنائی ملے۔ لہذا احادیث طیبہ کو نہایت محبت کے ساتھ سنیں، بیان کریں اور دل میں اس کی اہمیت رکھیں کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور کیا ہی اعلیٰ درجے کا فرمان۔ آج جس حدیث پاک سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کے بارے میں حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ائمہ نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث گویا اسلام کا تیسرا یا چوتھا حصہ ہے۔ اگر اسلام کے 4 حصے کیے جائیں دین اسلام کی تعلیمات کے، تو دین اسلام کی تعلیمات اگر 3 حصوں میں تقسیم کی جائیں تو ایک حصہ یہ حدیث ہے، بعض نے کہا چوتھا حصہ یہ حدیث پاک۔ اور امام ابو داود جنہوں نے سیاہ ستہ کی ایک کتاب لکھی سنن ابی داود، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث طیبہ سرکار کی یاد کی تھی۔ 5 لاکھ وہ حدیث اس طرح کثرت سے بن جاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو بہت سارے محدثین نے بیان کیا، انہوں نے بہت سارے تابعین سے لیا، تبع تابعین سے لیا، صحابہ سے لیا، تو اس انداز میں احادیث طیبہ کی کثرت بن جاتی ہے۔ وہ میں باقاعدہ طور پر کسی ٹائم آپ کو یہ ساری تفصیل سے 2-3 مثالیں دے کر بیان کر دوں گا۔ آج اس کا ہلکا اشارہ دینا چاہتا ہوں، مثلا یہی حدیث جو آج ہم پڑھنا چاہتے ہیں نا جی، انما الاعمال بالنیات، اس حدیث پاک کو صحیح بخاری میں امام بخاری نے 7 جگہ پہ بیان کیا، اور 7 احادیث طیبہ میں امام بخاری کا استاد نیا ہے۔ مثلا پہلی حدیث طیبہ جو امام بخاری کی آج ہم جس کو بیان کریں گے، امام بخاری کے یہ استاد ہے حضرت عبداللہ بن زبیر، تو یہ استاد ہیں جن سے پہلی حدیث بیان کی امام بخاری نے۔ پھر آگے جا کر امام بخاری نے 6 اور مقامات پر اسی حدیث پاک کو بیان کیا ہے، لیکن ہر جگہ پہ امام بخاری کا استاد اور ہے، تھوڑے الفاظ کا بھی فرق ہے۔ مثلا بعض جگہ پہ انما الاعمال بالنیات، بعض جگہ پہ الاعمال بالنیات، بعض جگہ پہ الاعمال بالنیہ، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ جس طرح ان تک حدیث پاک پہنچی انہوں نے بیان کی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچی
اور پھر اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بیان کیا۔